اب آپ کے ہر دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اس جلالی عمل سے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے یا آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کے خلاف بولتا ہے، تو اس جلالی عمل سے اب اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، وہ آپ کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس عمل کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ آپ کے سامنے بول تک نہیں پائے گا، بلکہ جہاں آپ کو دیکھے گا وہاں سے کہیں دور چلا جائے گا۔ آپ کے سامنے اس کے بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور پاک صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 41 بار یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیو یا سمیو یا سمیو۔ 41 بار جب یہ پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے دشمن کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے، جس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایک ہوں یا دو ہوں یا زیادہ ہوں، ان کا تصور دل میں رکھیں کہ آپ ان کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ تصور دل میں رکھ کے تو آپ نے یہ آیات 101 بار پڑھنی ہے۔ سمم بکمم امیوم فہم لا یرجعون۔ 101 بار آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر اپنے دونوں پاؤں کو ساتھ ملا لینا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ لینے ہیں اور دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان کی زبان بند کر دے، جو مجھے پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر مشرق کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر مغرب کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر شمال کی جانب پھونک مارنی ہے اور پھر جنوب کی جانب۔ یہ عمل آپ نے متواتر 21 دن دہرانا ہے۔ اگر باقاعدگی کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے رہے اور ناغہ نہ کیا، پورے لگن اور ذہن میں اور دل میں دشمن کا تصور لے کے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو 21 دن بعد آپ کا دشمن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ آپ کے سامنے ایک حرف بھی نہیں بول پائے گا۔ اور جو لوگ بھی آپ کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، اگر ان کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ آپ کے کسی بھی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگر کسی پنچایت میں یا کہیں اور آپ بیٹھے ہوں گے تو وہاں رک نہیں پائیں گے، وہاں سے دور چلے جائیں گے۔ یہ بہت مجرب اور جلالی عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ آپ اس سے مستفید ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، نہ کہ ناجائز مقصد کے لیے۔ جو ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا وہ اس کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اس عمل کو جائز کام کے لیے کرے گا تو اللہ کی برکت اس کے عمل میں شامل ہوگی، اور جو ناجائز کام کے لیے کرے گا تو اس کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو صرف خالصتاً ایک جائز کام کے لیے آپ کریں، اور آپ کو اس کی اجازت صرف جائز کام کے لیے ہے۔ یہ عمل آپ اپنے دشمنوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کے کاموں میں یا آپ کے رشتوں میں مداخلت کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے جائز مقاصد کے لیے اس عمل کو استعمال کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔